खुश आमदीद नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान माह रहमान अपने मेज़बान सफदर अली मोहसिन के साथ। सहरी की ये ट्रांसमिशन हमारी जारी है। ब्रेक में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब से। आपने सरवर साहब बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया कि फ्रस्ट्रेशन जो है हमें अपने कामों में नहीं लेनी चाहिए, ताकि जो काम हमारे ज़िम्मे हम करें और जिनका ज़िम्मा मालिक ने लिया है वो ख़ुद अंजाम देगा। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में यहाँ नात शरीफ शामिल की जाए। क्या आप पेश फरमाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब की बारगाह में? नात पाक के चंद अशार। बिस्मिल्लाह इरशाद। ये तमन्ना ये जुस्तजू रखना, सुभान अल्लाह। ये तमन्ना ये जुस्तजू रखना, सुभान अल्लाह। ये तमन्ना ये जुस्तजू रखना, दिल में तैबा की आरज़ू रखना, सुभान अल्लाह। दिल में तैबा की आरज़ू रखना, मकसदे जिंदगी फकत ये है, सुभान अल्लाह। मकसदे जिंदगी फकत ये है, लब पे बस उनकी गुफ्तगू रखना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लब पे बस उनकी गुफ्तगू रखना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदका हसनैन का मेरे आका, माशाअल्लाह। सदका हसनैन का मेरे आका, सब गुलामों की आबरू क्या बात है, सुभान अल्लाह। रखना, सुभान अल्लाह। सब गुलामों अल्लाह अकबर। की आबरू रखना, बहुत हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नात सरकार सोचना सरवर, सुभान अल्लाह। नात सरकार सोचना सरवर, यूं ख्यालों को किबला रू रखना, यूं ख्यालों को किबला रू रखना, ये तमन्ना ये जुस्तजू रखना, दिल में तैबा की आरज़ू बहुत खूब रखना। क्या बात, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरवर साहब, सिलसिला गुफ्तगू आपसे हम जारी रखेंगे। बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह आप नात पढ़ रहे हैं, कई अशरों पर मुहीत आपका ये सफ़र नात है। बहसीत सना खान भी सना गो भी सारा नात का सफ़र आपके सामने है, तारीख़ आपके सामने है। नात की जो रवायत असातिज़ा से शुरू होती थी और आज के दौर में नात जिस अंदाज में चल पड़ी है, मैं चाहूँगा इस पर आप अपना इनपुट ज़रूर दें। मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है इस बारे में। नात का जो सफ़र असातिज़ा से शुरू होता है और आज के दौर में नात जिस अंदाज़ और पैराए में नज़र आती है,
اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ پہلی بات تو بہت زیادہ عشروں سے میرا سفر نہیں ہے، آپ نے کوئی اتنے زیادہ بزرگی کا عالم ابھی نہیں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے قیام پاکستان کے بعد جو نعت کی تاریخ ہے اور نعت کے جتنے نعت خوانی کی ہم بات کر رہے ہیں جی، تو اس کے جتنے بھی اہم بزرگ تھے، جس میں قبلہ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید شریف الدین نیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب نذیر نظامی، ثناء اللہ بٹ صاحب، قبلہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اس عہد کے نعت کے حوالے سے اہم نام تھے جنہوں نے اپنے اپنے انداز سے نعت کا کام کیا اور نعت کے فروغ کی، نعت خوانی کے فروغ کی تحریک کو جس طرح سے آگے بڑھایا، اس میں ہر ایک کا اپنی اپنی سطح پہ مختلف جہتوں سے کام ہے۔ صحیح۔ اب اگر آپ اساتذہ کے انداز نعت خوانی کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آج کے ہمارے نوجوان نعت کی طرف آ رہے ہیں ان کے انداز نعت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ اس میں زمین آسمان کا میں کہوں گا کہ فرق ہے، لیکن تبدیلی بہرحال ہر دور میں آتی ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جیسا انداز آج سے 20-25 سال پہلے تھا، 50 سال پہلے تھا، ویسے ہی آج ہونا چاہیے، تو ہر وقت جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ تبدیلیاں لے کے آتا ہے، تو ویسی تبدیلی جو ہے وہ نعت خوانی کے انداز میں بھی آئی ہے، لیکن دیکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ وہ انداز جس میں آداب اور عقیدت کے تقاضوں کو پورا نہیں رکھا جاتا، وہ کسی بھی دور میں، چاہے وہ آج سے 50 سال کے بعد کا دور ہو بالکل یا 50 سال پہلے کا دور ہو، جس بھی انداز سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں اس میں عقیدت و احترام اور نعت کے آداب کے جو تقاضے ہیں، اس کی خاص طور پہ جو پریزنٹیشن ہے، جو پیش کرنے کا انداز ہے، اس میں اگر آداب ملوز خاطر نہیں ہیں تو وہ انداز کسی بھی دور میں ہو، چاہے وہ 50 سال بعد ہو یا پہلے ہو یا آج کے دور کا ہو، تو وہ کسی بھی طرح سے اس کو قابل ستائش بالکل قرار بڑی نہیں خوبصورت دیا جا بات سکتا۔ آپ نے کی، اور اپنا جو ہے وہ اس بات کا ابلاغ ناظرین تک پہنچا ہے کہ اصل تقاضا اور جو پیرامیٹرز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ کلام کوئی اور آپ شامل کیجئے پروگرام میں تاکہ ہم مستفید ہوں حضور کی جی، نعت ایک سے۔ چھوٹی بہر کی نعت ہے میری اپنی، اور اس میں حاضری کی خواہش بھی ہے اور سرکار کے ذکر کی عظمت کے حوالے سے بھی اس میں اشعار ہیں۔ بسم اللہ، ارشاد۔ لوگ جو ان کے گیت گاتے ہیں، سبحان اللہ۔ لوگ جو ان کے گیت گاتے ہیں، عظمتیں بے شمار پاتے ہیں، عظمتیں بے شمار پاتے ہیں۔ بے شک آپ کی یاد بھی عجب شے ہے، آپ کی یاد بھی عجب شے ہے، غم زمانے کے بھول سبحان اللہ، جاتے ہیں، کیا بات ہے، غم زمانے کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھول جاتے ہیں، دل کو بھاتا نہیں کوئی منظر، دل کو بھاتا نہیں کوئی منظر، جب مدینے سے لوٹ آتے ہیں، جب مدینے سے لوٹ آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باندھ رکھا ہے میں نے رخت سفر، اللہ اکبر، باندھ رکھا ہے میں نے رخت سفر،
دیکھیں سرکار کب بلاتے ہیں، دیکھیں سرکار کب بلاتے ہیں، بلاتے ہیں، جن کا کوئی نہ ہو زمانے میں، جن کا کوئی نہ ہو زمانے میں، ان کو سینے سے وہ لگاتے ہیں، ان کو سینے سے وہ لگاتے ہیں، آؤ سرور چلے مدینے کو، سبحان اللہ، آؤ سرور چلے مدینے کو، نعت سرکار کو سناتے ہیں، نعت سرکار کو سناتے ہیں، دیکھیں سرکار کب بلاتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ محترم ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ سنا الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب سے۔ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا اور اس کا ترجمہ، کیونکہ یہ سحری کی ٹرانسمیشن ہے، اسی مناسبت سے یہ فرمان نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے اور دوسرے الہامی کتب کے ماننے والوں کے روزوں کے درمیان فرق صرف سحری کے چند لقموں کا ہے۔ تو ناظرین کرام، سحری کیجئے اور اسے اپنا معمول بنایا کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام اختتام کی طرف بڑھتا ہے۔ میں اپنے ایوان کے معزز مہمانوں کا، محترم الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب آپ کا اور قاری محمد علی قادری صاحب آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے، پروگرام کو زینت بخشی۔ محترم ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان صفدر علی محسن کو اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ رمضان کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی اور کوئی ساعت غفلت کی نظر نہ ہو جائے۔ اللہ حافظ و ناصر۔